عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور اس سلسلے میں ایک اسپیشل پروگرام لے کر آپ بھی خدمت میں حاضر ہیں قربانی کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں قربانی کس پر واجب ہے، کون؟ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ میسج بہت چلتا ہے کہ آپ قربانی کی جگہ اگر یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں تو اس کا بھلا ہو جائے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کہ آپ شادی پہ خرچات کرنے کے بجائے کسی غریب کو دے دیں، عقیقہ پر خرچ کرنے کے بجائے غریب کو دے دیں، تو یہ غریب دوستی نہیں ہے بلکہ دین دشمنی ہے۔ آپ دین دشمنی کر کے غریب دوستی کا راگ الاپ رہے تو یہ نظریہ کا تندرست نہیں ہے۔ ہاں، وہ غربا کی مدد کریں اور ان کو قربانی کا گوشت دے، ان کو کھانا پکا کر کھلا دے، قربانی کی کھال ان کو دے دیں۔ یہ جانوروں کی عمروں کے لحاظ سے بھی ذرا بتا دیں، گائیں، اونٹ، بیل میں ایک تو ان کی عمریں بتا دیں، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ ان میں ضروری ہے کہ 7 حصے ہی شامل کرنے ہیں یا 5، 3، 2، 1 میں بھی قربانی ہو جائے گی؟ جو بڑے جانور ہے مثلاً اونٹ ہو جی، اس کی قربانی کی عمر ہے 5 سال۔ 5 سال مکمل ہو گئے اور وہ 6 سال میں داخل ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ اسی طرح گائے ہے، اس کی عمر ہے 2 سال، صحیح ہو گیا۔ 2 سال مکمل ہو چکے ہیں اور وہ 3 سال میں داخل ہو چکی ہے، تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، وہ قابل قربانی جانور۔ اگر بکری یا بھیڑ وغیرہ دمبا ہے تو ان کی عمر ہے 1 سال، صحیح ہو۔ 1 سال عمر ان کی پوری ہو چکی ہے تو ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ بڑھائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے عید کے دنوں میں کافی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، دیہاتوں میں ہم نے اکثر دیکھا ہے لوگ کافی ٹرین ہوتے ہیں، جانور کو ذبح کر لیتے ہیں، لیکن بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بڑی پڑی ہیں کہ 1-2 جگہ جانور ان سے قابو نہیں ہو رہا تو انہوں نے اس کو گولی مار دی۔ تو کیا آیا اس طرح جانور کی موت ہو جائے وہ حلال پھر ہوگا کہ وہ حرام ہو جائے گا؟ حضرت، کیا عورت اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کر سکتی ہے؟ جی، خواتین جو ہیں جن پر قربانی واجب ہے اور وہ ذبح کا طریقہ جانتی ہیں اچھے طریقے سے اور انہیں شریعت کے یہ مسائل معلوم ہے، تو عورت بھی اپنا قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، اسے بھی اجازت ہے اور اس کا ذبح کیا ہوا بھی حلال شمار ہوگا۔ اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نقیب الرحمن چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام NM پوڈکاسٹ۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور اس سلسلے میں ایک اسپیشل پروگرام لے کر آپ بھی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ احباب کے کافی میسیجز آ رہے سے کہ اس حوالے سے پروگرام ترتیب دیں۔ آج کے پروگرام کا ہمارا عنوان ہے قربانی کے احکام و مسائل، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ آج کی نشست میں عظیم مذہبی اسکالر مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد صدیق سعدی صاحب موجود ہیں۔ میں حضرت کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آج کے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ دفعہ شفقت فرماتے ہیں۔ اب آپ کی پرزور فرمائش تھی کہ قبلہ مفتی صاحب کو دوبارہ درخواست کریں کہ پروگرام ذرا نوازی ہے یہ آپ کی نور میڈیا کے ساتھیوں کی، دوستوں کی، کہ آپ نے مجھے یاد کیا اور بار دیگر یہ موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی کو قبول فرمائے۔ حضرت گفتگو کا آغاز شروع سے کرتے ہیں قربانی کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں قربانی کس پر واجب ہے، کون شخص صاحب نصاب ہے جس پر قربانی واجب ہے؟ قربانی جو ہے وہ ہر مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، اس پہ صاحب نصاب بھی ہو، طاقت رکھتا ہو، عقل رکھتا ہو، اس پر واجب ہے۔ بنیادی طور پر 6 شرائط ہیں قربانی کی، صحیح وہ پوری ہوں گی تو قربانی بندہ مومن پہ واجب ہوگی۔ ان میں بنیادی شرط ہے کہ مسلمان ہو، مسلمان، کافر پر قربانی نہیں ہے، غیر مسلم پر قربانی نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، مسلمان اور مقیم ہو، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں ہو، مسافر نہ ہو، مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح صاحب نصاب ہو، مسکین پر قربانی نہیں ہے، صحیح ہو یا۔ اسی طرح آزاد ہو، غلام پر قربانی نہیں ہے، بالغ ہو، یعنی اس عمر کو پہنچ چکا، اس سن بلوغت کو، اس پر قربانی واجب ہے، بچے پر قربانی نہیں ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ تو ہے لیکن اگر عاقل نہیں ہے اس پر بھی قربانی نہیں ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، اس پر قربانی نہیں ہے، یعنی عاقل ہونا بھی یہ شرط ہے۔ بنیادی یہ 6 شرائط ہیں، یہ پائی جائیں گی تو قربانی بندہ مومن پر واجب ہو جائے گی۔ اس کا نصاب کیا بنے گا؟ قربانی کا جو نصاب ہے وہ حوائج اصلیہ سے زائد اتنی رقم ہو، ایام قربانی مئی ہو
کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاؤ، صحیح ہو گیا، تو ایسے شخص پر حواج اسویہ سے زائد جس کے پاس یہ نصاب موجود ہو، قربانی واجب ہے، وہ قربانی ہر صورت میں ضرور کر سکے۔ اچھا قبلہ، اگر کسی شخص کے پاس زیور کی صورت میں یا کسی اور صورت میں چیزیں تو موجود ہیں لیکن اس کے پاس کیش نہیں ہے، تو کیا وہ ادھار لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے؟ جی ایسا ہے کہ اگر بندے کو حواج اسویہ سے زائد رقم ملنے کی امید ہو جی، کہ مجھے ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، 15 دن بعد رقم مل جائے گی، تو وہ اب بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے اس کے لیے کہ ادھار لے اور ادھار لے کر قربانی کرے، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے، جی، اس پر قربانی واجب ہے۔ تو جب قربانی واجب ہو گئی تو اب اس کے لیے ادھار لے کر قربانی کرنا بھی جائز ہوگا، صحیح، تو ضرورتاً وہ ادھار لے کر قربانی کر لے، اس کی قربانی کا وجوب ادا ہو جائے گا، اور جب عید گزر جائے، جب اس کے پاس رقم آ جائے تو ادھار واپس کر دے۔ ادھار روزمرہ زندگی میں لے کر معاملات حیات چلائے جاتے ہیں، جی۔ تو قربانی کے عنوان پر بھی ادھار لیا جا سکتا ہے اور قربانی کی جا سکتی۔ حضرت، ہم اکثر دیکھتے ہیں گھروں میں اب آپ صرف ایک شخص کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کافی گھر میں اور افراد بھی صاحب نصاب ہوتے ہیں، مطلب خواتین کے پاس زیورات وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں جو گھر کا سربراہ ہے صرف اس پر ہی قربانی ہوگی یا سب نے اپنی الگ الگ کرنی ہوگی؟ ویسے تو یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں بہت سے افراد ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، سرپرست ہے، اور وہ صاحب نصاب ان میں سے صرف ایک ہی ہے، صحیح، تو صرف اس ایک بندے پر قربانی واجب ہوگی کہ اس کی قربانی کرنے کی وجہ سے باقیوں پر سے بھی وجوب ہٹ جائے گا، صحیح ہے، باقیوں کی کو بھی اس کا ثواب ملے گا، باقیوں کی طرف سے بھی وہ کفایت کر جائے گی۔ لیکن اگر گھر کے اندر کسی دوسرے فرد نے اپنی ملکیت قائم کر رکھی ہے، اپنے اخراجات جو ہے وہ الگ سے چلاتا ہے، الگ اس کا بینک بیلنس ہے، الگ سے اس نے اپنی رقم رکھی ہوئی ہے، اور وہ صاحب نصاب ہو گئے، چاہے وہ بیوی ہے یا جیسے آپ نے کہا زیورات ہیں، اگر زیورات پڑے ہوئے ہیں اور وہ نصاب سے زائد ہیں اور حواج اسویہ سے زائد ہیں تو اس پر قربانی واجب ہو۔ اچھا حضرت، اس پہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اب آپ نے گھروں میں اپنی بچیوں کی شادیوں کی الگ سے زیورات وغیرہ یا کچھ اس طرح سامان وغیرہ رکھا ہوتا ہے، یہ بھی اسی بھی نصاب میں ہی شامل ہوگا، اس پہ بھی قربانی طرف بنتی ہے آپ کی؟ اس طرح کے جو گھر میں زیورات یا جہیز کا سامان رکھا ہے وہ ملکیت دیکھی جائے گی کہ کس کی ملکیت ہے، صحیح ہوگا، ابھی بچی کو دیا نہیں ہے، دینے کا ارادہ، تو جب تک ارادہ ہے تو ملک ثابت نہیں ہوتی بچی کی، وہ باپ کی ملکیت ہی شمار ہوگا، تو اس پر بھی قربانی لازم ہے۔ صحیح ہوگا سر۔ اس حضرت تھوڑی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ میسج بہت چلتا ہے کہ آپ قربانی کی جگہ اگر یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں تو اس کا بھلا ہو جائے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، غریب کو دینے چاہیے پیسے، اس کو صدقہ خیرات سے حصہ دینے چاہیے، اور غریب ہے تو اس کو قربانی کی بہت سے بھی دیں، لیکن اس چیز کو آپ بہانہ بنا کر کسی دوسرے حکم کو ساکت نہیں کر سکتے۔ جی، مثلا یہ کہنا کہ آپ شادی پہ اخراجات کرنے کے بجائے کسی غریب کو دے دیں، عقیقہ پر خرچ کرنے کے بجائے غریب کو دے دیں، تو یہ غریب دوستی نہیں ہے بلکہ دین دشمنی ہے۔ آپ دین دشمنی کر کے غریب دوستی کا راگ الاپ رہے تو یہ نظریہ کا تندرست نہیں ہے۔ آپ غربا کی مدد کریں اور ان کو قربانی کا گوشت دیں، ان کو کھانا پکا کر کھلا دیں، قربانی کی کھال ان کو دے دیں، جی کسی غریب کو صدقہ کر دیں، وہ اس کو بیچ کر اپنا نظام چلا لیں۔ تو بنیادی طور پر قربانی جو ہے وہ غربا اور مساکین کے لیے کھانے کا سامان ہے، بے شک، اور یہ خدمت خلق ہے، اور قربانی اس کا ایک ذریعہ ہے۔ قربانی کے 2 فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، ایک تو بندے کا جو شرعی فریضہ ہے وہ ادا ہوئی ہے ایسے ہے، اور دوسرا فائدہ اس کو یہ ہوا کہ خدمت خلق کا فریضہ اس کا ادا ہو۔ بے شک۔ اچھا حضرت، جو صاحب نصاب نابالغ بچے ہوتے ہیں جن کے پاس مال ہے، تو ان کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ اگر بچے کی ملکیت میں نصاب ہے، اگرچہ ہے لیکن وہ عاقل نہیں، صحیح، اسی طرح بالغ نہیں ہے، 2 بنیادی شرائط اس میں نہیں پائی جان، اس لیے اس پر قربانی واجب نہیں ہو۔ نہیں، اگر بچہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، والد اگر اپنے بچے کی طرف سے اپنی ملکیت میں سے
قربانی کرنا چاہے نفلی قربانی تو وہ کر سکتا ہے۔ اچھا ذرا گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، یہ جانوروں کی عمروں کے لحاظ سے بھی ذرا بتا دیں، گائیں، اونٹ، بیل میں ایک تو ان کی عمریں بتا دیں، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ ان میں ضروری ہے کہ 7 حصے ہی شامل کرنا ہے یا 5 3 2 1 میں بھی قربانی ہو جائے گی؟ جو بڑے جانور ہیں مثلاً اونٹ ہو جی، اس کی قربانی کی عمر ہے 5 سال۔ 5 سال مکمل ہو گئے اور وہ 6 سال میں داخل ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ اسی طرح گائے ہے، اس کی عمر ہے 2 سال، صحیح ہو گیا۔ 2 سال مکمل ہو چکے ہیں اور وہ 3 سال میں داخل ہو چکی ہے، تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، وہ قابل قربانی جانور ہوگا۔ اگر بکری یا بھیڑ وغیرہ دمبا ہے تو ان کی عمر ہے 1 سال، صحیح ہو، 1 سال عمر ان کی پوری ہو چکی ہے تو ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر یہ چیز مد نظر رکھیں کہ شریعت میں جو سال مقرر کیا گیا ہے، اونٹ کے لیے 5 سال، گائے کے لیے 2 سال اور بکری وغیرہ کے لیے 1 سال، تو اس سال سے مراد شمسی سال نہیں ہے بلکہ قمری سال کا اعتبار ہوگا۔ قمری سال کا اگر قمری سال پورے ہو چکے اور شمسی سال پورا نہیں ہوا تو پھر بھی بکرا اگر 1 سال کا ہوگا قمری اعتبار سے تو اس کی قربانی کی جا سکتی۔ اچھا ذرا قربانی کے جانور میں ہم عقیقے کے حصہ بھی شامل کر سکتے ہیں، اور وہ شامل کرتے ہیں تو اس کے گوشت کا پھر کیا حکم ہوگا؟ عقیقہ اور قربانی دونوں تقرب اللہ کی نیت سے ادا کیے جاتے، تو ان کی چونکہ نیت ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، مذہبی فریضہ ہے، تو قربانی کے جانور میں آپ حصہ عقیقہ کا بھی شامل کر سکتے ہیں، اس سے قربانی بھی ہو جائے گی اور جس نے عقیقہ کی نیت کی ہے اس کا عقیقہ ہو جائے گا۔ باقی آپ نے جو پوچھا کہ کتنے افراد ہو سکتے ہیں، تو یہ سہولت رکھی گئی ہے 7 افراد کے لیے جی، کہ اونٹ میں یا گائے بیل وغیرہ میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں ہو سکتے، صحیح ہو گیا، کم ہو سکتے ہیں۔ ایک بندہ اپنی طرح سے پورا بیل بھی دے سکتا ہے، 2 بندے اکٹھے ہو کے دے سکتے ہیں، 3 دے سکتے ہیں، اس میں جفت یا طاق کا عدد ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لازمی طاق کرنا ہے، 3 دعائیں 7 رقم میں برابر ہونے چاہیے، جتنے اس میں شرکا ہے سب کی رقم برابر ہو، کسی کی رقم تھوڑی نہیں ہونی چاہیے، صحیح سے تو برابر رقم ہو، 7واں جو ہے جی اس سے کم رقم نہیں ہونی چاہیے، صحیح ہو گیا، اس طرح اس کی قربانی ہے۔ گوشت کا کیا بنو عقیقے کا جس طرح عام تقسیم کرتا ہے یہ بھی تقسیم؟ بھائی گوشت و عقیقے کا ہے، اس کا حکم بھی قربانی کا ہے، صحیح ہوگا۔ جب آپ نے قربانی کر لی، آپ کا فریضہ ادا ہو گیا، اب گوشت آپ کا ہے، آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، یہ بھی آپ اس کو کسی کو تنخواہ کی مد بھی نہیں دے سکتے، بطور اجرت نہیں دے سکتے۔ یہ ہے کہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے اہل خانہ کو کھلا سکتے، اور اس کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں، صحیح ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک غرباء مساکین کے لیے، ایک اہل و عیال کے لیے اور ایک رشتہ داروں کے لیے۔ ایسا حضرت کون سے جانور ہیں جن کی قربانی آپ نہیں کر سکتے؟ کون سے ان میں ایپ پائے جائیں جو زیادہ تر پائے جائیں؟ کچھ بتا دیں، وہ تو ڈیٹیل میں ہو جائے گا کافی، لیکن کچھ عیوب ایسے جو پائے جائیں جو دیکھے واضح نظر ہے۔ ظاہر جو عیوب ہے، حسن میں فرق پڑتا ہو یا جسمانی ڈیل ڈور میں فرق پڑتا ہو، صحیح ہوگا، دیکھنے والے کو عیب محسوس ہوتا ہو، مثلا جانور اندھا ہے، لنگڑا ہے، یا اس کے سینگ جو ہے اتنے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ اس کا مغز نظر آ رہا ہے، صحیح، تو یہ ایسے عیوب ہے کہ جن کی موجودگی میں قربانی نہیں ہو سکتی، صحیح ہو۔ باقی ان کی بے شمار تفصیل ہے، کتب فقہ میں فقہاء نے ان کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جس جانور کے حسن جمال میں نقص نظر آ رہا ہو، یا اس کے بنیادی اعضاء جو ہیں ان میں نقص ہو، یا اتنا لاغر ہو کہ وہ خود چل بھی نہ سکتا ہو جی، اور اس کے جسم پہ گوشت ہی نہ ہو، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہو، تو یہ عیوب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ جانور لائق قربانی نہیں رہتا اور اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا حضرت، قربانی کا جانور جب ہم خرید کر لے آئیں کہ اس سے نفع لینا کیسے؟ اس کا دودھ وغیرہ پینا یا اس سے کوئی اور دیگر مشقت کا کام لینا، کیا یہ جائز ہم کر سکتے ہیں؟ جو جانور آپ نے قربانی کے لیے متعین کر دیا ہے تو اس کو اب آپ اپنے نفع کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو صرف قربانی کی خاطر رکھیں، اس پہ سواری نہ کریں، اس کا دودھ استعمال نہ کریں، اور اس کے بال جو ہیں انہیں نہ کاٹیں، کاٹ کر بیچیں نہ اون وغیرہ جی۔ تو بہتر یہ ہے کہ قربانی کا جانور جب آپ نے متعین کر دیا تو اس کو صرف قربانی کی حد تک رکھیں، باقی منافع حاصل کرنا اس سے درست نہیں۔
آج کل حضرت ہم دیکھیں سندھ کی طرف کافی یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ وہاں جانور تول کر دیتے ہیں قیمت کے حساب سے، بڑے جانور بھی ہم نے دیکھا ہے اور اکثر بکروں کا بھی ہم نے دیکھا ہے، تو یہ کیا اس صورت میں لینا جائز ہے جس طرح کی تول کر دیتے ہیں؟ یہ تو ایک عام معاملات زندگی ہے، اب حالات بدل چکے، ہر چیز ایک میزان میں رکھ کے دی جاتی ہے۔ پہلے اندازے کے مطابق ہوتا تھا، تو تول کر اگر کوئی جانور بیچتا ہے اور خریدتا ہے تو درست عمل ہے، وہ تول کر بیچ بھی سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، لیکن اس میں نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا گوشت زیادہ ہے تو میں اس لیے لوں جی اور مجھے گوشت حاصل ہو جائے۔ نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، تو زیادہ فربا ہو، جی زیادہ گوشت والا جانور ہو، اسے میں اللہ کی راہ میں قربان کری، تو اس اچھی نیت کے ساتھ وہ آپ تول کر لیں، اچھی قیمت کے ساتھ لیں تو آپ لے سکتے ہیں، تول پر بھی لے سکتے ہیں، اندازے کے مطابق بھی آپ اس کی بارگیننگ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا حضرت، تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے عید کے دنوں میں کافی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں دیہاتوں میں، ہم نے اکثر دیکھا ہے لوگ کافی ٹرین ہوتے ہیں، جانور کو ذبح کر لیتے ہیں، لیکن بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بڑی پڑی ہیں کہ ایک دو جگہ جانور ان سے قابو نہیں ہو رہا تو انہوں نے اس کو گولی مار دی، تو کیا آیا اس طرح جانور کی موت ہو جائے وہ حلال پھر ہوگا کہ وہ حرام ہو جائے گا؟ ایسا ہے کہ شریعت میں جو ذبح ہے وہ اختیاری ذبح ہے، صحیح ہے کہ جانور کو آپ اچھے طریقے سے باندھ کر کوئی طرح قابو میں کر کے ذبح کر، صحیح ہوا۔ لیکن اب اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جانور نے رسی توڑ دی ہے اور ہمارے قابو سے باہر ہو گیا، تو یہ ایک اضطراری کیفیت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ذبح اضطراری میں پھر اگر گولی مار دی یا چھری دور سے پھینک دی یا کوئی بھاری پتھر اس کے اوپر پھینک دیا، تو اس کے بعد اس کو آپ نے چھری بھی کھین کے ذبح کر دیا، تو وہ اس آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ ذبح اختیاری کی ممکنہ حد تک کوشش کی جائے، اگر اس سے ذبح کرنا ممکن نہیں رہا تو ذبح اضطراری بھی مباح ہو جائے گا، آپ گولی مارتے اس کو تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ جی اچھا حضرت، کچھ لوگ اکثر ہم نے یہ واقعات دیکھے ہیں، شہروں میں بھی نظر آتے ہیں، دیہاتوں میں بھی، کہ عید کی نماز سے قبل وہ واقعات نظر آتے ہیں، قربانی کر دیتے ہیں، تو کیا عید کی نماز سے اگر قبل کوئی بندہ فجر کے بعد اپنا جانور قربان کر دیتا ہے، کیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس مسئلہ میں شہر اور دیہات کے احکام الگ الگ صحیح ہونے۔ اگر شہر میں ہے تو عید کی نماز پڑھ کے بندہ اپنی قربانی ذبح کرے، صحیح ہو گیا، اور دیہات ہے تو وہاں پر طلوع فجر کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے، چونکہ دیہات میں جمعہ اور عیدین نہیں ہے، دیے ہی شہروں میں نماز ادا ہوتی ہے۔ لیکن اگر شہر میں کسی جگہ پر فجر کے بعد سب سے پہلی نماز عید ادا ہو چکی ہے، صحیح ہو گیا، تو اس کے بعد قربانی کرنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ بندہ اپنی خود نماز پڑھ کے نماز اس کے بعد ذبح کرے۔ صحیح، اگر کسی کی قربانی شہر میں آئی ہوئی ہے اور اس شہر میں پہلی نماز عید ادا ہو چکی ہے، تو پہلی عید کی نماز ادا ہونے کے فوراً بعد قربانی کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اگرچہ دیگر مساجد میں عید گاہوں میں نماز عید ادا نہ کی گئی ہو، اس سے قبل بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ حضرت، کیا عورت اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کر سکتی ہے؟ جی، خواتین جو ہیں جن پر قربانی واجب ہے اور وہ ذبح کا طریقہ جانتی ہیں اچھے طریقے سے اور انہیں شریعت کے یہ مسائل معلوم ہے، تو عورت بھی اپنا قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، اسے بھی اجازت ہے اور اس کا ذبح کیا ہوا بھی حلال شمار ہوگا۔ عورت بھی اپنا قربانی کا جانور خود ذبح کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور حضرت، کیا غیر مسلم کسائی سے قربانی کا جانور آپ ذبح کروا سکتے ہیں؟ جہاں تک غیر مسلم کا تعلق ہے وہ تو ہے ہی کافر، نجس ہے، اور پھر اس نے تکبیر بھی پڑھ دی، تو ہمارا جو ذبح شرعی ہے وہ نہیں پایا جائے گا، صحیح ہو، اس لیے آپ کسی غیر مسلم سے قربانی کا جانور ذبح مت کروائیں، آپ کو قربانی نہیں ہوگی۔ مسلمان پر قربانی ہے اور مسلمان ہی اسے ذبح کرے گا اور تکبیرات پڑھ کے ذبح کرے گا تو قربانی۔ اچھا حضرت، کیا ہم اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ اپنے جو اب میں دیکھ رہے ہیں کہ یوں کے والدین نہیں ہوتے یا بہن بھائی اس دنیا سے چلے گئے، ان کی خواہش ہوتی ہے اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرے، تو کیا ہم ان کے صالح ثواب کے لیے ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ جی، اپنی قربانی جب آپ نے واجب ادا کر لی ہے، اس کے بعد آپ نفلی قربانی
اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے یا زندہ افراد کی طرف سے کر سکتے ہیں، اور اس قربانی کو جو ہے آپ شرعی طریقے سے ذبح کریں گے۔ یہاں پر یہ فرق ہے کہ اگر کسی مرحوم کے مال سے قربانی ذبح کی جا رہی ہے، صحیح، اسے وصیت کی تھی یہ میرے پیسے قربانی کرنا، تو اب اس کا گوشت جو ہے وہ آپ نے استعمال کر سکتے مفکرہ میں تقسیم کیا جائے گا، وصیت کا جو ہوگا جی تقسیم کیا جائے گا۔ حضرت اچھا جدید دور ہو چکا ہے، اب تو آن لائن قربانی بھی لوگ کر رہے ہیں، مختلف میسیجز سوشل میڈیا پہ آتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں آن لائن قربانی میں اپنا حصہ شامل کرنے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ میں بعض اوقات پہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو آپ کی طرف سے ہم جو گوشت ہے جو ربا میں دور دراز علاقوں میں تقسیم کر دیں گے، تو اس حوالے سے ذرا وضاحت فرمائیں۔ یہ آن لائن قربانی بھی جائز ہے، سین کی قربانی عطا ہو جاتی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اس کو یوں سمجھے کہ آپ نے قربانی کا جانور خریدا یا آپ کی طرف سے آپ کے وکیل نے خریدا، صحیح ہوگا، اور آپ کی اجازت سے اس نے ذبح کر دیا، صحیح ہوگا، تو جب وہ ذبح ہو گیا تو آپ کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی۔ اب چاہے وہ آپ بطور وکیل یہاں فزیکلی طور پہ وکیل کو بلا کے اس کی ذمہ داری لگا دیں یا آن لائن کسی کی ذمہ داری لگا لیں، یہ یقین ہونا چاہیے کہ میری طرف سے یہ جانور خریدا گیا، اس کی اتنی رقم ہے اور اس وقت یہ ذبح کر کے اس سے تقسیم کیے گئے اور میری قربانی شریعت کی حدود میں ہو گئی، صحیح۔ آن لائن ایسے ادارے جو شریعت کی تعلیمات سے ناواقف ہیں یا ایسے مسالک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کی قربانی کے طریقہ کار الگ ہیں، صحیح ہو گیا، اور ان میں سیکٹر کا یہ فرق آ رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے اداروں سے آپ قربانی آن لائن نہ کروائیں، صحیح، پوری تفتیش کر کے تحقیق کر کے ذمہ دار افراد کے حوالے آپ کریں تاکہ آپ کی قربانی کا فریضہ محفوظ ہاتھوں سے ادا ہو جائے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ حضرت کوئی شخص بیرون ملک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری قربانی جو ہے وہ پاکستان میں اہل خانہ کے ساتھ کی جائے، تو اس کے لیے وقت کون سا انتخاب ہوگا؟ وہاں پر عید ہو جہاں پر وہ شخص ہے یا یہاں پر عید ہے تو یہاں سے قربانی کر دی جائے گی تو اس کا وہ ادا ہو جائے گی؟ ایسا بھی جہاں پر قربانی کے جانور میں ذبح ہونا، صحیح ہو گیا، اس کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اگرچہ قربانی کرنے والے نے نماز عید نہیں پڑھی، لیکن جہاں پر ذبح ہونا ہے، ذبح جہاں پر قربانی کی جا رہی ہے وہاں پر نماز عید ادا ہو گئی ہے اور قربانی کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو اگر اس کے بعد قربانی ذبح ہوگی تو اس کی طرف سے قربانی ادا ہو۔ اچھا حضرت، قربانی کا گوشت جو ہے وہ غیر مسلم کے بھی دیا جا سکتا ہے؟ جو قربانی کا گوشت ہے یہ صدقہ ہے، صحیح، کوئی آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم جو آپ کے ملک میں رہتے ہیں جیسے اہل کتاب وغیرہ ہیں تو آپ ان کو یہ گوشت دے سکتے ہیں، صحیح، کیونکہ وہ بھی غربا ہیں، جس طرح اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت حضرت کتنے عرصے تک رکھ سکتے ہیں؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یکم محرم تک یا 10 محرم تک آپ نے ختم کرنا ہے، تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں، لوگوں کے اپنے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ جو قربانی کا گوشت ہے اس میں اجازت دی گئی ہے مالک کو کہ وہ اپنی ملکیت میں اس کو رکھے اور اس استعمال کرے اور کھائے، اب اس پہ کوئی حد بندی نہیں، ہر گرام تک کھائے، صحیح ہو رہا ہے، جب تک وہ اس کو سنبھال کے رکھ سکتا ہے یہ اس کو کھائے، لیکن یہ نہ ہو کہ پورا سال پڑا ہے اور اس کے اندر وائرس آ گیا ہے کہ ایسا کیڑا لگ گیا ہے، گوشت خراب ہو گیا، اسمیل چھوڑ گیا، تو وہ قربانی کے گوشت کی ایک قسم کی بے ادبی ہے، توہین ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کا گوشت جلد از جلد خود بھی کھائے اور عوام تک پہنچائے، لوگوں کے پیٹ میں جانے والا، جی، پورا سال فریزر بھر کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں، اس ذخیرہ اندوزی سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، تو بہتر یہ ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ قربانی کے دنوں میں ہی گوشت کو تقسیم کر، جی، فقراء یتامہ تک وہ پہنچ جائے، اللہ کی میزبانی میں وہ اور شریک ہو جائیں۔ تو ویسے اجازت کی حد تک یہ ہے کہ پابندی نہیں ہے کہ کب تک وہ رکھ سکتا ہے اور کب تک نہیں رکھ سکتا، ضروری نہیں ہے کہ محرم سے پہلے ختم کرے، جی، اگلی قربانی تک بھی وہ رکھ سکتا ہے، یہ اس کی چیز ہے، لیکن محفوظ رکھے، اس کی افادیت جو ہے وہ برقرار ہونا چاہیے۔ اچھا حضرت، قربان بطور اجرت آپ کسائی کو دے سکتے ہیں؟ اجرت کے طور پر جانور کا کوئی بھی حصہ، صحیح، حتیٰ کہ
जानवर को बांधने वाली रस्सी है वह भी आप फरोख्त नहीं कर सकते। सही हो गया। ये बाज़ लोग जो कसाई हज़रात को उनको कह देते हैं कि आप हमारा जानवर ज़बह करें तो उसके बदले आपको खाल दे देंगे, तो ये ऐसा है तो तौर उजरत नहीं दे सकते। उजरत उसकी मुतय्यन की जाए कि ये आपकी उजरत है और उसके बाद उस खाल को बतौर सदका उनके हवाले किए जाए, वो आप दे सकते हैं। अच्छा, ज़िलहज्जा के पहले 10 अयाम में कुर्बानी करने वाले के लिए बाल तराशना और नाखून काटना ना काटे जाएं भाई, इस हवाले से ज़रा ध्यान फरमाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आपका ये हुक्म भी है कि अगर तुमने कुर्बानी का इरादा कर रखा है तो फिर कुर्बानी ज़िबा होने तक अपने बाल और नाखून मत काटो। इससे मकसद ये है कि आप अपनी तवज्जो जो है वो जानवर की तरफ रखें, उसकी खिदमत करें, उसकी आराइश व ज़िबाइश करें, उसको साफ़ सुथरा रखें, तो उसकी तरफ आपकी तवज्जो होगी तो ये आपकी उस जानवर को ज़िबा करने की मोहब्बत और इखलास अल्लाह की ज़ात के साथ कि आप उस जानवर की खिदमत कर रहे हैं जिसे अल्लाह की राह में कुर्बान हुए, तो ये उसके एजाज़ में ये चीज़ें जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो जिन हजरात ने भी कुर्बानी का इरादा कर रखा है उनके लिए तो सुन्नत है, सही है, और जो हजरात कुर्बानी नहीं कर सकते उनके लिए फुक़हा ने कहा कि मुस्तहब है कि वो भी इन अय्याम में बाल न तराशें और नाखून न काटे, इल्ला ये कि शरई हुदूद से वो तजावज़ कर रहे हो कि फिर वो काट सकते, जो सही होगा। हज़रत कुर्बानी के वाले सामने गुफ्तगू फरमाइए, कैम फरीज़ा हज जो लाखों फ़र्ज़ंदान इस्लाम सर अंजाम देते हैं, तो थोड़ी सी इस हवाले से भी गुफ्तगू फरमाएं। हज इस्लाम का बुनियादी रुकन है और इस्लामी शायर में इसको बहुत अहमियत हासिल है। हज को ख़वातीन का और बूढ़ों का जिहाद करार दिया गया है कि हज ख़वातीन और बूढ़ों का जिहाद है। हज इस्लामी शान और शौकत का मज़हर है, इस्लामी मजहबी शायर में से है, तो इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। हज मुसलमानों की इज्तिमाई ताकत को ज़ाहिर करता है, इज्तिमा को, और मुसलमानों की अखलाकियात को बताता है कि किस तरह फ़र्ज़ंदान तौहीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ईमान रखने वाले एक जगह पर यक लिबास होकर, यक ज़ुबान होकर ये अल्लाह के हुजूर हाजिर हैं और इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करने में मिल्लत वाहिदा बनकर ए अल्लाह तेरी बरगाह में हाजिर हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। तो इससे बढ़कर कोई इस्लामी शान शौकत का मज़ल नहीं हो सकता। इसको जिहाद करार दिया गया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े ही ज़ौक़ शौक़ के साथ वालिहाना अंदाज में हज में शरीक होते थे। इसी तरह सहाबा किराम खुलफ़ाए राशिदीन के अय्याम में हज को बुनियादी अहमियत दी जाती रही है और इस्लाम में इसकी बड़ी कदर व मंजिलत है। अल्लाह ताला इस हज को हम सब के लिए बेहतरी का सामान बनाए। जितने हुज्जाज शरीक हो रहे हैं सबका हज कबूल हो और उनके सदक़े हर साल हमें भी हज बैतुल्लाह की साज़त नसीब हो। हज़रत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत फरमाया। बिखुसूस कुर्बानी के हवाले से जो अहबाब ने हमें सवालात भेजे थे वो आपने बड़े ही मुगल्लल अंदाज में आवाम के सामने रखे। इंशाल्लाह दोबारा नशिस्त आपके साथ रखेंगे, फिर आपके पास हाजिर होंगे, दोबारा नशिस्त रहेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक़ सादी साहब, जो कि कुर्बानी के अहकाम और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। इंशाल्लाह एक नया प्रोग्राम लेकर जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।